اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. درس نمبر 19، 20 اور 21 جو کہ 21واں ہے. اس میں اعلال کے قاعدے چل رہے تھے، قواعد اعلال. 19ویں سبق میں 2 قاعدے بیان کیے، 20ویں سبق میں 4 قاعدے اجوف کے اور 21ویں سبق میں ناقص کے 4 قاعدے. کل ملا کے اعلال کے 10 قاعدے بیان ہوئے. کس کس کو یاد ہیں 10 قاعدے؟ قاعدہ نمبر 1 کیا بیان ہوا تھا جی؟ مثال واوی. اگر وقت دیکھیے وزن پر ہوگا تو اس کا واو حذف ہو جائے گی. مثال واوی کا مضارع اگر یفعلو کے وزن پہ ہوگا تو اس کا واو حذف ہو جائے گا. یہ پہلا قاعدہ. دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ واو سے پہلے ضمہ نہیں، واو سے پہلے واو ساکن ما قبل کسرہ، واو ساکن اس سے پہلے کسرہ یا سے بدل جاتا ہے جی، واو یا سے بدل جاتا ہے. اور یا ساکن ہو ما قبل ضمہ ہو تو واو سے بدل جاتا ہے یوئی سیرو. یوئی سیرو سے یو سیرو. یہی تھا دوسرا قاعدہ. پہلا قاعدہ مثال واوی اگر یفعلو کے مثال واوی کا مضارع یفعلو کے وزن پہ ہو تو واو حذف ہو جاتی ہے مثال واوی کی واو مضارع سے. دوسرا قاعدہ واو ساکن ما قبل کسرہ تو واو یا سے بدل جاتی ہے، یا ساکن ما قبل ضمہ تو واو سے بدل جاتا ہے یو سے. ٹھیک ہے، پہلا دوسرا قاعدہ 19 سبق میں یہی بیان ہوا تھا. اب کم سے کم جی تو کر دیجئے. جی آقا. ٹھیک ہے. اور جی سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. 2 قاعدے ہو گئے، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا، یہ 4 قاعدے قائم تھے 20ویں سبق میں. کیا تھا تیسرا قاعدہ؟ واو پہ ضمہ ہو یا کسرہ، یا پہ ضمہ ہو یا کسرہ، ما قبل حرف صحیح ہو مفتوح نہ ہو، ما قبل پہ فتحہ نہ ہو، ما قبل پہ فتحہ نہ ہو. ایسے ہی تو تھا. وہاں ان کی حرکت پہلے والے کو دے دیں گے، پہلے والے کی حرکت سلب کر کے ان کو حرکت، ان کی حرکت انہیں دے دیں گے. جیسے خویفہ نہیں، لیکن اس میں جاری نہیں ہوگا خویفہ میں. جی قویلا. تیسرا قاعدہ کیا تھا؟ اگر واو پہ ضمہ ہو یا کسرہ، ما قبل فتحہ نہ ہو، ما قبل فتحہ نہ ہو تو جی ما قبل ان کی حرکت ما قبل کو دے دی جائے گی. ان کی حرکت ما قبل کو دے دی جائے گی. اب ظاہر سی بات ہے جب ما قبل کو حرکت دے دی تو یہ ساکن بچے. یہ کیا کیا میں نے؟ واو ساکن ما قبل کسرہ، پہلا قاعدہ یاد آیا. دوسرا واو ساکن ما قبل کسرہ یا سے بدل جاتا ہے قیلا، دوسرا قاعدہ. تیسرا قاعدہ کیا تھا؟ واو پہ ضمہ ہوتا چاہے کسرہ، جیسے وہ یہ آ، یا پہ بھی کسرہ واو پہ بھی کسرہ، ما قبل فتحہ نہ ہو تو ما قبل کی حرکت لے کے کیا کر دیں گے؟ ہٹا کے ما قبل کی حرکت واو یا کی حرکت اسے دے دیں گے، ہو جائے گا بی آ. یہی تھا تیسرا قاعدہ. جی آقا. بھلے آقا. چوتھا قاعدہ کیا تھا؟ واو متحرک ہو یا بھی متحرک ہو، واو یا متحرک ما قبل کیا تھا؟ ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو، ما قبل حرف صحیح اور ساکن ہو
या की हरकत माकाबल को दे देंगे, हो जाएगा। ये पांचवा कायदा तो नहीं बता रहा मैं कहीं? नहीं आगा, चौथा कायदा जी, ये तीसरा चौथा कायदा जो है सरफ सादा में पहला और दूसरा कायदा है। यक़बुलो से हो जाएगा यक़बुलो। क्या था चौथा कायदा? वाव और या पे हरकत हो, बस माक़बल हरफ सही हो यानी हरफ इल्लत ना हो और साकिन हो, तो वाव या की हरकत माक़बूल को दे देंगे, यक़बुलो। जी आगा, भले यब ये ओ कायदा नंबर 4। यब बे साकिन है, हरफ सही है, साकिन है, इसकी या की हरकत उसे दे दी, या बी ओ, या बी ओ। ये चौथा कायदा था। पांचवा कायदा क्या था? देखिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं ताकि आप लोग सही से याद हो जाएं। ठीक है, कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं खुद भी नहीं देख रहा हूं, ऐसे ही बयान कर रहा हूं। नंबर 5 कायदा क्या था? नंबर 5 वाव या मुतहर्रिक हो, हाँ, वाव और या मुतारिक माक़बल फतहा हो, माक़बल फतहा हो, वाव और या मुतारिक माक़बल फतहा हो तो अलिफ से बदल जाता है, बया से बा, बया से बा। ठीक, ऐसे ही है। खवे फा से खाफा। अच्छा, ये खवे फा से खाफा हुआ, ये वाला कायदा क्यों जारी नहीं हुआ? वो आपकी हरकत माक़बल को क्यों नहीं दी? क्योंकि खास जम्मा हो या कसरा हो, माक़बल फतहा और ये ना हो, लेकिन यहाँ फतहा है, इसलिए तीसरा कायदा जारी नहीं हुआ, यहाँ पांचवा जारी हुआ। वाव मुतारिक माक़बल फतहा अलिफ से बदल जाता है। 5 कायदे हो गए। छठा कायदा क्या था? इल्तिक़ाए साकिनैन वाला। जी, इल्तिक़ाए साकिनैन के बाद दो साकिन हो जाए तो हालत यक़ूलो से फ़िल अम्र बनाया तो हो गया ले यक़ूल, लाम साकिन तो हो जाएगा छठा कायदा जारी होके ले यक़ुल। इल्तिक़ाए साकिनैन के वक्त हरफ इल्लत दो साकिन की जगह होंगे तो एक हरफ इल्लत गिरेगा, ले यक़ुल, यक़ूलो से ले यक़ूल, कुल ले यक़ुल, वाव गिर गई। 6 कायदे हो गए। ये 20वां सबक था। कौन सा सबक था ये? 20वां। जी, 5वें कायदे में एक नुक्ता था, याद है आपको? जी, 5वें कायदे में एक नुक्ता था। अगर वाव और या मौज़े हरकत में हो। जी जी, यख़्वफ़ो में कौन सा जारी हुआ? वाव या मुतारिक माक़बल हरफ सही और साकिन। चौथा 5वां आगा, क्यों चौथा जारी हुआ ना? यख़्वफ़ो अगर पहले तो चौथा ही हुआ है। चौथा, फिर उसके बाद वाव और या मुतारिक माक़बल फतहा, जबकि यहाँ वाव मुतारिक नहीं है, माक़बल फतहा है, तब भी इसमें 5वां कायदा जारी हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि मौज़े हरकत में है। हाँ, ये वाव मकामे हरकत में है, यानी अगर किसी कायदे की वजह से वाव और या साकिन हो गए हैं, पहले मुतहर्रिक थे, अगर उससे पहले फतहा हो तब भी ये 5वां कायदा जारी हो जाएगा। ठीक है, यही नुक्ता था। भले आगा। ठीक है, ये 6 कायदे तो 2 उसमें 4 इसमें 6। अब 21वें सबक में कौन कौन से कायदे थे नाकिस के? पहला नाकिस में क्या था? वाव से पहले अगर क्या था? कसरा या और या वाव से पहले कसरा हो तो वाव या से बदल जाए। यानी वाव या से बदल जाए। दो वाव से पहले अगर कसरा हो तो वाव या से बदल जाती है, दो या। ऐसा ही था जी आगा। जी। 7वां कायदा। 8वां कायदा क्या था जी? वाव या वाव पे जम्मा हो, माक़बल भी जम्मा हो, या पे जम्मा हो, माक़बल
कसरा हो, अगर वो नाकिस से फेले मुदारे के आखिर में हो तो हरकत गिर जाएगी। यद ओ वो, यार में यो, ऐसा ही है। भले आगा ये हो जाएगा यद यार मी। अगर वाव पे जम्मा माक़बल जम्मा, या पे जम्मा माक़बल कसरा, अगर नाकिस के फेले मुजारे नाकिस के या आखिर में आ जाए तो इनका जम्मा गिर जाता है। 8वां कायदा यही था। जी 9वां कायदा क्या था? नाक़िसे वाव में अगर वाव चौथी हो चौथा भले उसके बाद का हर्फ हो। वो अगर वाव नाकिस में, नाकिस वाव में अगर वाव हाँ, चौथे नंबर का या उसके बाद का हर्फ हो तो वो उससे यहाँ से पहले बदल जाता फतह हो। है युद इस्तेमाल आ करेंगे युद आयो। बाद में फिर कौन सा जारी होगा? युद आ। ठीक है, युद आगो से अब यहाँ पे भी जारी हो सकता था, नहीं वाव मुतारिक माकल फतह युद आ हो सकता था, लेकिन नहीं। अगर 9वें कायदा का मोरीद है तो पहले 9वां जारी होगा फिर 5वां जारी होगा। ठीक है जी। तो वाव अगर चौथे नाकिसे वावी में अगर वाव चौथे नंबर का या उससे बाद का हर्फ हो तो वो वाव यहाँ से बदल जाती है। 10वां कायदा खेली राहत, नाकिस में मुदारे नाकिसे मजजूम में जी हर्फे इल्लत भले ये दो खुद हस्फ हो जाता है। लम यद लम यरमे लम यख्शा। ये 10 कायदे हमने दोहरा दिए। कई बार दोहरा दिया। अब ये मत कहना कि वो क्या है कि वो किसी ने वो मुबाइसा वो मुबाइसा वो टाइम नहीं मिला था, वो फिजा नहीं आई थी, वो गुलनाज ने कहा था, वो टाइम सही नहीं बैठ रहा था, ये मत करना। ठीक है जी। गुंचा फातिमा जी, अभी तक वही हाल है मुबासा का। यानी बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे बोलेंगे आप, हैं? नहीं वो चीज नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल क्लियर बोलेंगे, बिल्कुल बेझिझक। हमने मुबाइसा नहीं किया, हम टाइम नहीं है हम पे। आगा सलाम वालेकुम सलाम। आगा मुबाइसे का टाइम फिक्स हो गया है, नहीं हुआ? बहुत सही। ये भी काम मैं करूँ है। जदवले आगा आज सबसे कह दीजिए जी। कल को अल्लाह मैं नहीं जानता आपने किसके साथ मुबाइसा किया या नहीं किया। कल को ये मत कहना कि यार ये तो डांट रहे हैं, ऐसे भी बोल देते हैं, इनके बताओ इन्होंने ख्याल भी नहीं कर रहे। ठीक है, कल को आप मैं नहीं जानता आपका मुबाहिसा हुआ नहीं हुआ, किया क्यों नहीं किया, कल से मैं दर्स सुनना शुरू करूंगा। जदवले कवायदे दहगाने एलाल के 10 कायदों का नक्शा बताया था कहाँ तक चलेंगे जी। पेपर कहाँ तक करेंगे, यानी कितने सबक तक? इतना बस ही? ये 21वां तमाम करके ये वाली बहस, फेल की बहस तमाम हो रही है। ये इस्म की शुरू होगी बाद में 8-9 दर्स में जो है वो उसके बारे में, इस्म के बारे में वो इंशाअल्लाह देखते हैं फिर। तो कायदे दहगाने एलाल के 10 कायदे, इन 10 में से नंबर 3, नंबर 4, नंबर 8 का जो कायदा है वो एलाले कौन सा है? सुकूनी, एलाले सुकूनी। और कायदा नंबर 2, 5, 7 और 9 कौन सा है? एलाले कल्बी यानी वहां पर बदला जाता है। और कायदा नंबर 1, 6 और 10 जो है वो एलाले हस्बी है। याद है आपको एलाल की किस्में कितनी है, कितने तरह का एलाल होता है? एलाल 3 तरह का होता है, या एलाल सुकूनी या कल्बी या हस्बी। ये तरतीब है, ये खाली किस्में ही नहीं। जिस तरीके से गिनवाया है, एलाले सुकूनी को पहले, एलाले कल्बी को बाद में, एलाले हस्बी को बाद में, इसका मतलब यही तरतीब है। तरतीब ये क्या कि पहले अगर कायदा सुकूनी का भी मोरिद हो और कल्बी का भी मोरिद अगर हो रहा है तो कल्बी नहीं होगा, पहले सुकूनी होगा। अब अगर सुकूनी कायदा करने के बाद कल्बी की नौबत आ रही है, मोरिद है, तो कल्बी कीजिए, नहीं तो फिर जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं आप?
یہ نہیں ہے کہ کہیں ایسا مورد آ جائے کہ الال سکونی بھی کا بھی مورد ہو، قلبی کا بھی اور حذفی کا بھی، اور اٹھا کے آپ حذف کر دیں. نہیں، پہلے دیکھیے قلبی کا مورد ہے یا نہیں، تو قلب کیجئے. الال قلبی سے ہی پہلے سکون کا سے کام چل جائے گا یا نہیں، تو کیجئے. جس سے سکون سے کام چل رہا ہے تو ساکن والا الال جاری کیجئے. قلبی سے اس کے بعد اس سے کام نہیں چل رہا سکونی سے، تو قلبی سے کیجئے. قلبی سے والا بھی مورد نہیں ہے تو حذفی کا ہے تو حذف کیجئے، نہیں تو بے ترتیب نہیں کر سکتے. ان کا یہ مرتبہ، ان کا یہ رتبہ ہے. یہ پہلے مقدمہ الال سکونی، پھر قلبی، پھر حذفی. نمبر 1 قاعدہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مضارع مثال واوی اگر یفعلو کے وزن پہ ہو تو واو حذف ہو جائے گی. یفعلو دیکھیں، یوعدو سے یعدو، یوقعو سے یقعو، یہ الال حذفی ہے. اور یہ کہاں جاری ہوگا؟ مثال واوی میں، لفیف مفروق میں، کیونکہ لفیف مفروق میں ایک طرح سے مثال ہے، ایک جگہ سے وہ ناقص بھی ہے. نمبر 2 واو ساکن ماقبل کسرہ ہو تو یا سے بدل جائے گا، یا ساکن ماقبل ضمہ ہو تو واو سے بدل جائے گا. ایجاد، واو ساکن ماقبل کسرہ ہے، یا سے بدل گیا ایجاد. یا ساکن یوقنو میں ماقبل ضمہ ہے تو واو سے بدل گیا یوقنو. یہ کون سا الال ہے؟ الال قلبی. جی واو یا سے بدلا ہے، یہاں پہ یا واو سے بدلا ہے. مثال یہ کہاں جاری ہوگا؟ مثال میں، اور اجوف میں بھی جاری ہوگا یہ. ٹھیک ہے، اب آ گیا یہ قاعدہ نمبر 3. آقا اجوف میں کیسے جاری ہوگا؟ جی اجوف میں یک وہ لو نہیں، اگر ایسا کہیں پہ آ جاتا ہے مورد تو اجوف کا ہو جائے گا. جیسے وازانا، ایک منٹ رکو، کوئی مثال نہیں، اگر ایسا آ جائے بیچ میں تو ہو جائے گا. واو ساکن ہو، ما قبل کسرہ ہو، یا پہ ساکن ما قبل ضمہ ہو تو بدل جائے گا. مثال دیکھنی پڑے گی. نہیں، وہ وجدہ یوجد تو مثال ہی ہے. آگے دیکھیے نمبر 3 قاعدہ، واو اور یا پہ کسرہ ہو، واو اور یا پہ کسرہ ہو یا ضمہ، واو اور یا مکسور یا مضمومی کے ان کے ماقبل فتح نہ ہو تو ماقبل کی حرکت کو سلب کرنے کے بعد، کھینچ لے توڑ ہٹانے کے بعد، حرکت شان ان کی حرکت، واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے دی جائے گی. قویلہ سے قاف کی حرکت لے کے واو کی حرکت اسے دے دی قیولہ، اور بویا سے یا کی حرکت، بے کی حرکت ہٹا کے یا کو بے کو دے دی بھیا، جو کہ قویلہ قیولہ میں پھر دوسرا نمبر کا قاعدہ جاری ہو گیا. یہ الال سکونی ہے. نہیں، واو کی حرکت جب ماقبل کو دے دی تو واو ساکن بچا، یا کی حرکت ماقبل کو دے دی تو یا ساکن، اسی یہ اجوف میں جاری ہوگا. قاعدہ نمبر 4 واو اور یا متحرک ہوں اور کلمے کا وہ عین الفعل واقع ہوں اور ماقبل ان کا حرف صحیح اور ساکن ہو تو ان کی حرکت ماقبل کو دے دی جائے گی. یک ولو، یب یہ او، یخ وفو، یہاں پر یک ولو میں واو کی حرکت قاف کو، یب یہ او میں یا کی حرکت بے کو، یخ وفو میں واو کی حرکت خے کو دے دی گئی. ہو گیا یقولو، یبیعو، یخوفو، جو کہ 5واں قاعدہ جاری ہو کے یخوفو سے یخافو ہو جاتا ہے. یہ بھی الال سکونی ہے. نہیں، واو کی حرکت یا کی حرکت ماقبل کو دیے، ساکن بچے نہیں، یہ اجوف میں جاری ہوگا. قاعدہ نمبر 5 واو اور یا متحرک ہو، ماقبل فتح ہو تو الف سے بدل جاتے ہیں. واو اور یا، قاوالا سے قالا، بیع سے باع، خویفا سے خافا، دعاوا سے دعا. یہ الال قلبی ہے. واو اور یا، واو اور یا الف سے بدل جاتے ہیں. یہ کہاں جاری ہوگا؟ یہ اجوف میں بھی جاری ہوگا، لفیف ناقص میں، لفیف میں. قاعدہ نمبر 6 حرف علت ساکن التقاء ساکنین کے وقت حذف ہو جاتا ہے. قالنا، قالا قالا قالو، قالت قالت، قالنا التقاء ساکنین والی گر گیا قلنا، لیکن وہ قاف اس قاعدے کے مطابق اگر یفعلو کے وزن پہ ہو تو ماضی کا میں فاعل فعل پہ ضمہ آ جاتا ہے چھٹے صیغے کے بعد سے. یا امر بنائیے امر حاضر، تقولو سے قول، پھر ہو جائے گا قل. قل یہ اجواف ناقص لفیف یہ بھی سب میں تینوں میں جاری ہوگا، یعنی مثال میں نہیں جاری ہوتا یہ قاعدہ. چلیے نمبر 7 ناقص واوی اگر ماقبل اس کے کسرہ ہو تو واو کائے سے بدل جاتی ہے؟ یا سے. دیکھیے واو بدل جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے قلبی ہے. قاعدہ کون سا ہے؟ قلبی. رضوا سے رضیا، معیوا سے معیوا. مائک سے آواز تکراری کس کے؟ جی ٹھیک ہے، ناقص واوی. نمبر 8 واو پہ ضمہ ہو، ماقبل ضمہ ہو، یا پہ ضمہ ماقبل کسرہ ہو اور یہ مضارع ناقص کے آخر میں آئے تو ان کا ضمہ حذف ہو جائے گا. یدعو سے یدعو، یرمیو سے یرمی.
اعلال سکونی ہے، یہ ہے نہیں، ضمہ گر گیا تو ساکن بچے، یہ ناقص میں جاری ہوگا، کیونکہ انہوں نے کہا یہ ہے کہ مضارع ناقص کے آخر میں آئیں۔ نمبر 9 قاعدہ ناقص واوی سے مخصوص ہے، اگر واو چوتھے نمبر کا حرف ہو یا اس کے بعد کا اور اس کے ماقبل فتحہ ہو تو واو یا سے تو قلب سے بدل، قلبی ہے نہیں، واو یا سے بدل گئی، یدعو سے یدعیو جس میں 5واں قاعدہ جاری ہو کے پھر یدعا ہو جاتا ہے، یہ ناقص واوی میں۔ 1 4 7 13 14 نمبر کا صیغہ فعل ناقص میں حالت جزم میں حرف علت حذف ہو جاتا ہے، دیکھیے لم یدعو یدعو، یرمے یرضا، لم یقع، یہ اعلال حذف ہے، یہ حذف ہو گیا، یہ ناقص میں جاری ہوگا اور لفیف میں۔ یہ ہو گیا کیا درس تمام۔ اب پرسش و تمرین کرتے ہیں، پرسش و تمرین۔ معتل بچ کلمے ای گفتے می شود، معتل کس کلمے کو کہا جاتا ہے، کون بتائے گا؟ آقا جس کے صحیح حرف اصلی میں، جس کے حرف اصلی میں، وہ کلمہ ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف حرف علت علت۔ اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ ہاں مثالیں دے دیجیے گا۔ نمبر 2 لفیف کی قسمیں با ذکر مثال، مثال کے ساتھ مقرون میں آ گئے، لفیف مفروق جیسے وقایا، واقعہ اور لفیف مقرون جیسے طاویا، حیایا، قوایا۔ طاویا، حیایا۔ نمبر 3 قاعدہ، وہ نمبر 3 سوال، کسی کے مائک سے آواز ٹکرا رہی ہے، خار گلناز، گلناز کاٹ کے دوبارہ کنیکٹ کیجئے۔ قاعدہ نمبر 8 کو ایک مثال کے ساتھ بیان کیجئے، بتائیے کیا ہے قاعدہ نمبر 8؟ واو مضموم، واو مضموم ہو، ماقبل ضمہ ہو، یا مضموم ماقبل کسرہ ہو، ناقص کے آخر میں ہو، مضارع ناقص کے آخر میں ہو تو ان کا ضمہ گر جائے گا، یدعو سے یدعو، یرمیو سے یرمی۔ درچ صورت، کس صورت میں ضمہ واو و یا، کس صورت میں فعل ناقص میں حذف ہو جاتا ہے؟ فعل ناقص میں کس وقت واو اور یا کا ضمہ حذف ہو جاتا ہے؟ جب واو اور یا پہ ضمہ ہو اور ماقبل واو سے ضمہ ہو اور یا سے پہلے کسرہ ہو۔ جی یہ تو وہی 8واں قاعدہ ہو گیا، یہ بھی یعنی دونوں سوال ایک سے ہو گئے، بس پلٹ کے پوچھ لیا، جی ورنہ تیسرا چوتھا سوال ایک صحیح ہے۔ در حالت جزم، حالت جزم میں کون سی چینجنگ ناقص میں وجود میں آتی ہے؟ حالت جزم میں حرف حرف علت علت خود حذف ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 قواعد دہگانے اعلال، را، بازبینی و مرور کنید۔ اعلال کے 10 قاعدوں کو بازبینی دوبارہ دیکھو اور مرور کرو، ان کو پڑھو دوبارہ سے، وہ بھی پرسش ہے ذہن پاسخ دہید، اور اس کے بعد اب ان کا جواب دیجئے۔ 6 قواعد اعلال حذفی را بیان بھی کنات، کون سے قواعد ہیں جو اعلال حذفی بتاتے ہیں؟ دیکھا قاعدہ نمبر جی یہ رہا 1 6 10 1 6 10 اعلال حذفی، حذفی 1 6 10 حذفی ہیں جی، 1 6 10 حذفی ہیں، 1 4 10 اور قال اعلال سکونی کون سے ہیں؟ 3 4 3 4 8 3 4 8 اور سکونی 3 4 8 قلبی جی۔ درچ مواردی کون سے مقامات پر واو یا سے بدل جاتی ہے؟ قاعدہ نمبر جی 4، قاعدہ نمبر 3، قاعدہ نمبر 3 اور قاعدہ نمبر 9، یہی ہے کیا؟ واو یا سے بدل جاتی ہے، ایک تو وہ ہے کہ واو سے پہلے کسرہ ہو، دو عیا سے دو عباد سے دو عیا، اور ایک چوتھے نمبر کی ہو، چوتھے نمبر کی ہو ماقبل فتح ہو، یدعو سے یدعیو۔ قاعدے کا نمبر کیا ہے؟ 3 اور 9، 3 اور 9 جی، یہ رہا 3 اور 9، قاعدہ نمبر ہے 3 اور، یاد کر لینا یہ۔
درچ مواردی کس مقامات پر یا جو ہے واو سے بدلتی ہے؟ قاعدہ نمبر 2. کب؟ جب یا ساکن ما قبل ضمہ ہو، 2 نمبر کا قاعدہ، تو یا واو سے بدل جاتی ہے. درچ مواردی کن مقامات پر واو یا سے بدل جاتی ہے؟ واو اور یا الف سے بدل جاتی ہے جب واو اور یا ساکن ہو، متحرک و ما قبل فتح ہو. 5 نمبر قاعدہ نمبر 5. درچ مواردی کن مقامات پر ضمہ و کسرہ بر واو اور یا ثقیل است. کن مقامات پر ضمہ اور کسرہ واو اور یا پر ثقیل ہیں، بھاری ہیں، اور ما قبل کو دے دیے جائیں گے جب واو اور یا مضموم ہو یا مکسور، ما قبل فتح نہ ہو. ما قبل قاعدہ نمبر 4 ہی ہے، جی تو ان کی چوتھے حرکت ما قاعدے قبل کو دے دی جائے گی، ما قبل فتح نہ ہو. جیسے تھا نا، کیا تھا؟ قویلا سے قبلہ، 2 عیوا سے نہیں، قویلا سے قویلا سے قبلہ، پھر بعد میں قیلا ہوا تھا. واو پہ ضمہ ہو یا کسرہ ہو، یا پہ بھی ضمہ ہو یا کسرہ اور ما قبل فتح نہ ہو، تو ان کی حرکت ما قبل سے لینے کے بعد ان کی حرکت انہیں دے دی جاتی ہے. ہاں، یا وہ لو نہیں، وہ نہیں، وہی قویلا سے قبلہ. نمبر 7 سوال. شش صیغہ مخاطب ماضیرہ از فعل رما صرف کنید. رما سے فعل ماضی کے 6 صیغے حاضر کے. رمیتا، رمیتما، رمیتم، رمیتے، رمیتما، رمیتنا، 6 صیغے حاضر کے ہو گئے. یہی تو ہے. پوری گردان اگر کرائے تو رما، رمیا، رماؤ، رمت، رمتا، رمینا، رمیتا، رمیتما، رمیتم، رمیتے، رمیتما، رمیتنا، رمیتو. امر حاضر کے 6 صیغے رما، دعاوا اور مقاصد سے گردان کیجئے. ارمے، ارمیا، ارماؤ، ارمی، ارمیا، ارمینا. ادعو، دعاوا تدعو ہے، ادعو، ادعوا، ادعو، ادعی، ادعوا، ادعینا. وقع سے قی، قیا، قو، قی، قیا، قینا. صیغہ نمبر 1 اور 7 مضارع استفہامی، مضارع مجزوم باللا ناہی اور امر معلوم فعل ذیل بے نویسین. مضارع استفہامی کا صیغہ نمبر 1 اور 7 لکھیے. پہلے تو عصا یعصی، عصا یعصی، حل اور الف، حل یعصی، حل یعصی اور حل تعصی. یہ مضارع استفہامی. مضارع مجزوم باللا ناہی، لا تعسے، یا گر جائے گی، لا تعسے، لا یعسے، لا تعسے. 1 اور 7. عطا یعطی، کیا ہے عطا؟ دوسرا صیغہ آگا، یہ لگ رہا ہے ماضی کا. کون سا؟ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے. عطا، عطا یعطی ہونا چاہیے تھا، یعطی، عطا یعطی ہے، وہ تو وہ عطا ضمہ جو یعطو. دیا ہے وہ کس لیے دیا ہے اس کے بازو میں؟ کہاں؟ یہ اس لیے کہ اس کے مضارع کا عین الفعل پہ ضمہ ہے، یہ بتانے کے لیے، کیونکہ عین الفعل سماعی ہوتا ہے نا، عین الفعل کی حرکت. جی. عطا یعطو، عفا یعفو، علا یعلو. یعطو میں ہاں، حل یعطو، حل تعطو. لا ناہیہ لگاؤ گے تو واو گر جائے گی. عفا یعفو میں بھی ٹھیک ہے، گر جائے گی. در فعل ہائے مشخص شدہ در آیات و روایات ذیل. نیچے کی آیات و روایات میں ذیل، نیچے کی آیات و روایات میں جو فعل مشخص ہوئے ہیں ریڈ کلر کے، ان کی معطل کی نوعیت بیان کرنی ہے کہ وہ مثال ہیں، اجوف ہیں، ناقص ہیں یا لفیف ہیں. پہلے یہ بتائیے، پھر یہ بتائیے کہ کون سا قاعدہ ان میں جاری ہوا ہے در صورت جاری شدن. اگر جاری ہوا ہے تو کون سا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ اعطا، پہلے بتائیے کہ یہ مثال ہے اجوف یا ناقص؟ ناقص ہے. ٹھیک ہے. آتا یا تھا قاعدہ جاری ہوا ہے تو کون سا؟ 5واں قاعدہ جاری ہوا. ہدا میں بھی ناقص ہے، 5واں قاعدہ جاری ہوا ہے. یکفے ناقص ہے، قاعدہ نمبر 10 جاری ہوا ہے، لم کی وجہ سے یا گر گئی نہیں. مجزوم. ہاں، وہ 10واں قاعدہ ہی تو ہے، لم کی وجہ سے یا گر گئی. لا تطع الکافرین، مثال ہے اجوف ہے، ناقص ہے. ناقص ہے، ناقص.
آگا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ادھر پہ کیا یہ لات ہوتے میں کیسے وہی دیکھ رہے لا توتے مثال ہے اجوف ناقص ہے اطاعت سے ہے ناقص ہے لا کی وجہ سے مجزوم ہوا 10واں قاعدہ جاری ہوا گر گئی وداع چھٹے قاعدے کی بنا پر داع کیا ہے یہ ناقص یہ چھٹے قاعدے کی بنا پر دعا ہوا ہے آگا نہیں پہلے کی وجہ سے پہلے تو یہ دیکھیے دعوا تھا یہ دعوا نہیں دعوا نہیں ودعا یدعو ہے یہ ودعا یدعو یدعو یا یودعو ہونا چاہیے تھا یودعو واو گر گئی کون سا قاعدہ جاری ہوا پہلا یفعلو کے وزن پہ تھا تو کیا بنا یدعو یدعو تدعو سے تاگرائی دا امر حاضر ہے یہ تو اس میں پہلا قاعدہ جاری ہوا واو مثال واوی میں واو حذف ہوئی ہے ٹھیک ہے جی خلاؤ خلا خلایا خلاؤ خلا خلایا خلاؤ خلا یو تھا خلا یو یا کو الف سے بدلا التقاء ساکنین ہو گیا یا گر گئی کو پہلے کون سا قاعدہ جاری ہوا الف سے کون سا بدلا جاتا پانچواں پھر چھٹا پہلے پانچواں قاعدہ جاری ہوا پھر چھٹا یہی ہوا نا پھر یصلونا صلا یصلا یصلاؤ یصلا الف سے بدلا تھا یصلاؤ یصلا یصلیان یصلیونا یصلا یونا یا کی حرکت لام کو دے دی یا التقاء کے ساکنین کی وجہ سے گر گئی تو کون سا جاری ہوا تیسرا اور یا چوتھا اور چھٹا بھائی یصلا یونا نہیں یصلا یونا تھا نا صلا جی یصلا یو تھا یصلا یو یصلی یو صلا یصلی تھا یصلی یصلیان یصلیونا یصلی یونا تو واو اور یا کی یہاں پہ کیا تھا ضمہ تھا ماقبل حرف فتح نہیں تھا تو یا کی حرکت ماقبل کو دے دی لام کو یا ساکن بچا اور واو ساکن التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی یصلونا ہو گیا تو کون سا جاری ہوا چوتھا اور جی بولیے نہیں تیسرا اور چھٹا سلو صلا صلیا صلے صلے صلیا صلے یو وہی جاری ہوا اس میں بھی صلے یو میں بھی جو یصلونا میں کون سا چوتھا چھٹا تیسرا اور چھٹا جو بھی تھا یدعونا ودعا یدعو 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 ہے دعا یدعو ہے یدعو یدعوان یدعونا یدعو وونا واو پہ ضمہ ماقبل فتح نہیں ہے تو واو کی حرکت ماقبل کو عین کو دی واو اور واو ساکن بچا ایک واو گر گیا یدعونا کون سا جاری ہوا یہ پہلے جاری ہوا تیسرا پھر التقاء ساکنین والا چھٹا لا تعدو تعدو وعدا یعدو وہی پہلا قاعدہ جاری ہوا جی واو گر گیا تریدو ارادہ یریدو یریدانے یریدونا تریدو کوئی جاری ہوا اس میں نہیں اجواف ہے یہ لیکن جاری نہیں ہوا اجواف ضروری نہیں ہے کہ سعا ناقص ہے یہ تو بھول ہی گئے ہم پہلے تو مثال اجواف ناقص بتانا ہے ناقص ہے پانچواں قاعدہ جاری ہوا ہے اجرا اجرایا تھا الف سے بدلا ہوئے پانچواں اجرا ہے پہلے تو یہ ناقص ہے پھر اس کے بعد لم یجرے ناقص ہے اور لم کی وجہ سے یا گر گئی ہے ازرا
पांचवा कायदा जारी हुआ, नाकिस है। रज़िया में कोई कायदा जारी नहीं, जारी हुआ है, रज़ेवा था। तीसरा कायदा जारी हुआ, वाव से पहले कसरा है, रज़िया, वाव या से बदल गया, नाकिस है ये। और ये हानत, हावाना, हाना हाना हावाना, हावाना में वाव अलिफ से बदला है, हवाना हवाना हवानू, हवानत हवानता हवन्ना। असमें था हवाना से हाना हाना हानू हानत, हानत वाव जो है अलिफ से बदला है। कौन सा है? पहली बात तो ये अजवफ है, अजवफ। जल्दी से बात को तमाम करते हैं। अब ये आपके इम्तिहान के लिए ऐसे दे दिया है, पासो का सहीरा बा अलामत राइट मुशख्खस कुनीस। भले सर्फ के लुगत में क्या माना है? ये अभी तक पूरी किताब जो पढ़ी है उसके माना है। सर्फ के लुगत में माना है तगीर दादन, तुम काय की अलामत है, जमा मुज़क्कर मुखातब फेले माजी। नसरना कौन सा सीगा है? छठा, जमा मुन्नस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन अव ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह। कितने फेल मौजूद है इसमें? फ़अलू, ज़लमू, ज़करू, 3 फेल हैं। 3 फेल। क्या अज़रिबो कौन सा सीगा है? मुतकल्लिम वहदा, अज़रिबो नज़रिबो। कौन सा इसमें से मुफरद मुअन्नस मुखातब है? तज़रिबीना, वाहिद मुअन्नस हाजिर। कुदाम पासो इज़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू li आदम फसजदू इल्ला इब्लीस को कामिल कीजिए। व इज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू। अमेला अने नासिबा को पढ़ता, अमेला अने अमले अने नासिबा, अने नासिबा का अमल फेल मुजारे के ऊपर कौन से शबी है? किससे शबी है? लन से शबाहत होता है। फ़अला का मुजारे कितने वजन पर होता है? फ़अला दर मुजारे दाराये, फ़अला क्या? ला यंसुरो, क्या मतलब समझा नहीं? वज़न फेल फ़अला का इसमें फ़अला का नाम लम यंसुर, ला यंसुर, ले यंसुर, ला यंसुरो। फ़अला यफ़अलु, नसरा यंसुरो। फ़अला का मुजारे कितने वजन आते हैं? 3। यफ़अलु भी आता है, यफ़अलु भी और यफ़अलु भी। एहसान कौन से बाब का मस्दर है? इफ़अल, अहसन युहसिनु एहसान। नुज़्ज़िलत कौन सा बाब है? फेल का सीगा नंबर क्या है? नुज़्ज़िलत, वो पहले तो बाब तफ़ील है और दूसरा चौथा है, चौथा सीगा है। ये कातलू का बाब बता रहे हैं, फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अला युफ़अलु मुफ़अला, बाब मुफ़अला है और सीगा नंबर 3 है। ठीक है। बाब मुफ़अला के मशहूर माना क्या है? मुशारिकत, मुशारिकत। बाब इफ़ईलाल का माजी क्या है? इफ़आल, यफ़आलु, इफ़ईलाल। यस्तमिऊना का बाब कौन सा है? बाबे इस्तिमा, यस्तमिऊ इस्तिमा। बाबे इस्तिफाल रिशा क्या है? बाबे इस्तिफाल, सीन मीम ऐन, सीन मीम ऐन। ठीक है। बाबे तफ़अलुल चेगुने मस्दरी, सुलासी मजीद का मस्दर है या रुबाई मजीद का? रुबाई मजीद का मस्दर है। इरकाई, इरकाई फेल की नौयत बताइए, सीगा नंबर। इरकाई अम्र हाजिर है, सीगा नंबर 7 है। अम्र हाजिर का चौथा, अम्र हाजिर का चौथा। रुबाई मुजर्रद लियख्शइरा क्या होगा इसका? कशअरा। कौन सा इसमें से मजहूल है? योहसनो मजहूल है, योहसनो मजहूल है।
ما قبل آخر مفتوح ہو مفتوح بھی ہے۔ یحسنون جی قدام گزینے کون سا یغرف المجرمون بسیماہم آیت کا ترجمہ کون سا ہے؟ مجرمون اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ جیم والا تھا۔ بس حکران بچہرے سیاہ شان شناخت نیشہ بند۔ نہ 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 صورت بے بایا نہ نہ یغرف کو پہچانے جائیں گے۔ تو جیم ہی ہے۔ الف اور بے جیم 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 جی اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، مجھول ہے نا یعرف۔ وقع معطل کی کون سی قسموں میں سے ہے؟ مفیف مفروق، کیونکہ واو بھی فاؤل مثال بھی ہے، ناقص بھی۔ احسنو کا باب بتانا ہے، احسنا یحسن و احسان باب افعال ہے، صیغہ نمبر کیا ہے؟ 3، باب افعال کا 3۔ قدام فعل جہد باب افعال، باب افعال کا نفی جہد بلم، نفی جہد کون سا ہے؟ لم یرزے ارضا یرزے، لم یرزے، کیونکہ مضارع پہ علامت مضارع پہ باب افعال میں ضمہ ہوتا ہے۔ ایک اس طرح کا فعل ہے امر حاضر، امر حاضر، امر۔ اب یہ رویش تجزیہ فعل کیونکہ اچھی ویسی بحث ہے، انشاءاللہ کل بتائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔